رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ صرف قلعہ دیدار سنگھ کے نہیں، عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، میں نے بھی بہت ساری جگہوں پہ جا کے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ آپ اگر فارن کنٹری میں بھی چلے جائیں تو کسی نہ کسی مسجد میں کسی ایسے آدمی سے ضرور ملاقات ہوگی کہ جو آدمی یہ بتائے گا کہ میں حضرت قاضی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں، یا میں حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں۔ حضرت قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب، اللہ ان کے کروڑوں رحمتیں فرمائے، آمین کہہ دو، ان کا صرف اور صرف اہل قصبہ پہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ خاندانوں پہ ان کے دینی احسانات ہیں، مسلک کے ان پہ دینی احسانات ہیں۔ اور ایک میں توجہ سے اگر میری بات سماعت فرمائے پچھلے والے بھی، تو یہاں مقامی ہونے کی حیثیت سے میں مقامی لوگوں کی خدمت میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بڑی شخصیت، بڑے بزرگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد ان کی جو اولاد ہوتی ہے ان کے لیے کچھ نہ کچھ حالات میں تبدیلی ضرور آتی ہے۔ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آج یہ نہیں ہے کہ حضرت کا جو لوگ ہیں وہ شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور گزار رہے ہیں، قاضی عطا المحسن صاحب ہیں، ان کے صاحبزادگان ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ آپ کے والد گرامی کے ہم اثر تھے، آپ ان کے ساتھ وہی تعلق اور ادب کا رکھیں جو آپ کے والد رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اور اہل قصبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان صاحبزادگان کے ساتھ اسی شفقت، اسی ادب، اسی احترام سے پیش آئیں جو احترام آپ حضرت قاضی صاحب کی موجودگی میں ان کا کرتے تھے۔ ان کا مدرسہ، ان کی مسجد، ان کی جماعت، ان کا مسلک، یہ لوگ آپ کو ساتھ لے کے چلیں اور آپ ان پہ اپنا دست شفقت ضرور رکھیں۔ اور حضرت قاضی صاحب کے جانے کے بعد پاکستان سے بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائے ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکتا، وقت کی اجازت نہیں دیتا، بڑے بڑے بزرگ تشریف لائے ہیں، آئے ہیں، جنازہ پڑھیں گے، دعا کریں گے، تشریف لے جائیں گے۔ زندگی قاضی عطا المحسن نے یہاں گزارنی ہے، زندگی لقاء المحسن نے یہاں پہ گزارنی ہے۔ جو مقامی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ہم ان کو فیل نہ ہونے دیں کہ آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جس طرح بھی ہو ان کے ساتھ محبت کا، شفقت کا، پیار کا، مسلکی تعلق کا آپ پورا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم موت العالم موت العالم۔ میرے عزیز اور محترم بھائیو، اگر میں کہوں کہ قاضی عصمت اللہ مرحوم کی سخاوت بادلوں سے زیادہ تھی تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا، کیونکہ بادل جب تک چھائی ہوئی ہوئے تو برستے ہیں، پھٹ جانے کے بعد ایک قطرہ نیچے نہیں اتارتے، مگر قاضی عصمت اللہ مرحوم وہ بادل ہے کہ آج پھٹ جانے کے بعد دنیا کے کونے کونے میں ان کے شاگرد بارش کی قطروں کی طرح موجود ہے اور وہ دین لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ ایک پھلدار اور پھولدار درخت سے قاضی عصمت اللہ صاحب کی سخاوت زیادہ تھی تو اس میں مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ درخت صرف بہار میں پھل دیتا ہے، وہ بھی کٹ جانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن آج یہ درخت کٹنے کے باوجود اس کے شاگرد پھلوں اور پھولوں کی شکل میں دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ یہ ان کی سعادت اور نجات کی کھلی دلیل ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس صورت سے قاضی عصمت اللہ کی سخاوت اور کرنے اس صورت سے زیادہ تھی تو اس میں مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ سورج غروب بھی ہو جاتا ہے، اس پر بادل بھی چھا جاتا ہے، طلوع اور غروب کے وقت اس کی روشنی دھیمی بھی ہو جاتی ہے، لیکن
وہ آفتاب علم ہے کہ اس کی کرنیں نہ دن کو بلکہ رات کو بھی سمجھتی ہے. ان کے علوم ملک کے اندر اور ملک سے باہر پھیلی ہوئی ہے. یہ ان کی سعادت اور ان کی نجات کا ذریعہ ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف عالم نہیں تھے بلکہ ایک شعر اور دلیل بھی تھے. میری میرا سر میں جب کر لے لی تو علماء نے سب سے پہلے یہ معذور ہونے کے باوجود میرے پاس اور اس نے کہا کہ آپ کی خاطر دین کی خاطر میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. لہذا جیل سے رہائی کے بعد میں سیدھا عصمت اللہ صاحب کے قدم بوسی کے لیے آیا اور ان کا شکریہ ادا کیا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی برکات ان کی اولاد پر نازل فرمائے. قرآن اور سنت کی یہ برکت ہے. آج جنازوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخصیت خدا کے ہاں مقبول شخصیت ہے اور اس نے جو خدمات کی ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول اور منظور ہے. وآخر دعوانا کمبر کی آخری نشانی دنیا سے چلی گئی ہے. آج کے ضرورات کے برابر سے نہیں اور میں اس وقت میں ان سے حوصلہ ہے ان کو کہوں اتنی بات ضرور کہوں گا. اکابر نے توحید و سنت کی جو شمع جلائی تھی انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک اس کو جلائے رکھیں گے. کوئی دنیا کا انسان یہ نہ سمجھے کہ ان بڑے لوگوں کے اٹھ جانے سے ان کا مشن ختم ہو گیا. جب تک ان کی جسمانی اور روحانی اولاد دنیا کے کسی دھرتی کے کسی چپے پر موجود ہے انشاءاللہ یہ قافلہ توحید چلتا رہے گا اور توحید و سنت کا کام کرتا رہے گا. روز بروز بڑھتا ہی رہے گا انشاءاللہ مزید. بات بتاؤں كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله. اولاد گرامی قاضی عصمت اللہ صاحب بلا شبہ ایک فرد کا نام نہیں تھا لیکن اصلاً ان کی پہچان توحید و سنت کے حوالے سے ان کا مشن تھا. مشن کو زندہ رکھنا اور ہماری اپنی ایمان کے تقاضوں میں سے ہے ضرورت ہے. مشن کو آگے بڑھانا وہ دین کی پیشرفت اور غلبے کی تحریکوں سے ہے اور مشن کی پابندگی ہی میں ہمارے اپنے کردار اور سیرت اور تزکیہ اور تعمیر کے مراحل بھی کرنا ہے. یہ مرحلہ تو آتا ہے, اس مرحلے کو تو آنا تھا. جو یہاں بیٹھے اور کھڑے ہیں سب کے لیے اس مرحلے کو آنا ہے. اس سے تو کسی کو مفر نہیں ہے, نہ انبیاء کو, نہ صحابہ کو, نہ بعد والوں کو, نہ بعد والوں کو. لیکن جو لوگ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں, رخصت ہو جانے کے باوجود موجود رہتے ہیں, دل و دماغ کی دنیا میں پائے جاتے ہیں اور ہدایت اور رہنمائی کے فرض منصبی سے دستبردار نہیں ہوتے ہیں, قاضی عصمت اللہ صاحب انہی لوگوں میں سے ایک. کسی نے بیعت کی ہوگی, کسی نے واز سنا ہوگا, کوئی محض ایک نصیحت سے ہی بدل گیا ہوگا. بدلنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, لیکن بندوں کا کام بندگی کے راستے پر چلنا, بندوں کے رب کا کام اپنی مشیت کے حوالے سے فیصلے کرنا ہے. حاجی صاحب کے والد بزرگوار وہ جانے پہچانی شخصیت ہے اور اس لیے جانی پہچانی شخصیت ہے قاضی محمد صاحب کہ وہ بھی توحید و سنت کے حوالے سے لوگوں کے عقائد کو درست کرنے, ان کے اعمال کو صحیح سانچوں میں ڈالنے, ان کی زندگی کا رخ و چلنا اور تابع بدلنے اور رب کی بندگی کے راستے پر چلانے کے لیے کوشاں رہے. بعد میں لوگوں کا رابطہ دعائے مغفرت کے ذریعے رہتا ہے اور یہ دعائے مغفرت جو جتنا قریب ہو, جس پر جتنے احسانات ہو, جس نے جتنا فیض پایا ہو, اس کا اتنا ہی زیادہ فرض بنتا ہے اور
سنے جانے والے کا حق بنتا ہے کہ مسلسل دعائیں مغفرت میں یاد رکھیں۔ ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈوبنے والا مدد کے لیے پکارتا ہے اور تنکا بھی اس کا سہارا ہو جاتا ہے، اسی طرح اس دنیا سے رخصت ہو جانے والا بھی مدد کا طالب ہوتا ہے اور دعائیں مغفرت اس کا سہارا ہوتی ہے۔ مسلمان پر مسلمان کے حقوق میں بھی یہ بات شامل ہے، لیکن یہاں کے جو لوگ تشریف فرما ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں قاضی صاحب سے اس قلبی تعلق کی وجہ سے یہ آنکھوں میں نمی کیوں ہے، آپ یہ دلوں میں گداس کیوں محسوس ہو رہا، یہ طبیعت کے اندر ایک وابستگی کیفیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ قاضی صاحب محترم نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو آخرت سے جوڑنے کی اور اس دنیا کو بنانے کے حوالے سے رب کی بندگی کے راستے پر چلانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام مسائل زمینہ کو خوب بڑھا چڑھا کر قبول فرمائے اور ہم سب کو ان راہوں پر چلائے جو مجاہدے کے راستے ہیں، ریاضت کے راستے ہیں اور رجوع اللہ کے راستے ہیں۔ وآخر دعوانا یہ صدمہ یقیناً سب سے زیادہ ان کی اولاد کو ہوگا۔ وہ اپنے بچوں سے بے حد پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ ان کی کمی وہ علماء اور طلباء محسوس کریں گے جنہوں نے ان سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا، لیکن العلم ينتفع به کے تحت انہیں اس علم کے پھیلانے کا ثواب بھی یقیناً ملے گا۔ ہمارے لیے جماعت کے علماء کے لیے یہ کمی محسوس ہوگی کہ ہمارے قابلین اور ہمارے بزرگوں کے بعد حضرت قاضی صاحب ہی ہمارے لیے روشنی کا مینار تھے اور وہ ہماری جماعت کے لیے امید کی ایک کرن تھے۔ جماعتی معاملات میں بشری تقاضوں کے مطابق جب کبھی کوئی الجھاؤ پیدا ہوتا تو ہم سب کی نگاہیں قلعہ دیوار سے ان کی طرف اٹھتی تھی کہ وہ ایک شخصیت موجود ہے جو ہمارے سروں پر ہاتھ رکھیں گے۔ جس طرح ان کی کمی ان کی اولاد محسوس کرے گی، ان کے شاگرد محسوس کریں گے، اسی طرح جماعت کے اراکین اور علماء اور عہدیدار ان کی کمی کو محسوس کرتے رہیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں